محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اندھیرا گھر ہے اکیلی جان ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل ہکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ سعادت آنے والی ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاک پائے رسول مل جائے، 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 باغ جنت کا پھول مل جائے، خاک پائے رسول مل جائے، باغ جنت کا پھول مل جائے، ہم یہ سمجھیں کہ مل گیا سب کچھ، ہم یہ سمجھیں کہ مل گیا سب کچھ، گر مدینے کی دھول مل جائے، گر مدینے کی دھول مل جائے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، خشکی پودوں کو جان دیتے ہیں، کنکریوں کو جان دیتے ہیں، خشکی پودوں کو جان دیتے ہیں، کنکریوں کو زبان دیتے ہیں، اور خواجہ خواجگان کو آقا، خواجہ خواجگان کو آقا، سارا ہندوستان دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین کو ہندوستان کے سرزمین پر بھیجا، اور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آ کر کے اپنے اخلاق اور کردار کے بل پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ایمان میں داخل کر دیا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ خشکی پودوں کو جان دیتے ہیں، کنکریوں کو زبان دیتے ہیں، اور خواجہ خواجگان کو آقا، سارا ہندوستان دیتے ہیں۔ اور جب کسی کے ہاں شادی کا پروگرام ہوتا ہے، شادی کی محفل سجاتے ہیں، اس سے پہلے جب رشتہ طے ہوتا ہے
उस वक्त लोग लेन देन की बात करते हैं कि हम इतना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, लेकिन खुदा के सामने सबको पेश होना है। कभी कोई चीज़ मांग लिया, कभी पैसा मांग लिया, कभी गाड़ी मांग लिया, कभी दौलत मांग लिया, सोना चांदी, तरह तरह की फजूल बात डिमांड किया। अब लड़की वाला मुश्किल होकर के परेशानी में आकर के उसको देते हैं। लेकिन शायर क्या कहते हैं वो सुनिए। छीन लेते हो ख्वाब आँखों से, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे। छीन लेते हो ख्वाब आँखों से, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे। अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे। अपनी औलाद बेचने वाले मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उम्मत के खातिर अपनी बेटी फातिमा की शादी में कोई दौलत नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया। और मेरे नबी फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, इस वक्त मुझे उम्मत का ख्याल है, मेरी उम्मत कमज़ोर है, मजबूर है, मुफलिस है। अगर मैं तुमको शादी के रस्म में अगर तुम्हें मैं कोई चीज़ दे देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये सामने जो पहाड़ उहद का है इसको मैं सोना बना करके तेरे साथ लगा दूँ। लेकिन मेरी उम्मत कमज़ोर है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी उम्मत इसको सुन्नत समझ लेगी या वाजिब या फ़र्ज़ समझ लेगी या अपने ऊपर ज़रूरी करार समझ लेगी, और मेरी उम्मत अपनी बेटी को ये दे नहीं पाएगी। इसलिए फातिमा, आज मैं तुम्हें खाली हाथ रुखसत करता हूँ। नबी ने फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ओहद पहाड़ को सोना बना करके तुम्हारे साथ रुखसत कर दूँ, जहाँ तू जाएगी वहाँ ये पहाड़ सोना बन के चमकते चलेगा। आज पूरी दुनिया में अरब जो मालदार कहलाता है ना, वो इसी पहाड़ से है। पूरी दुनिया में जितनी ज़रूरत सोने की है, इसी पहाड़ से ये सोना पूरे दुनिया में तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है, दिया जाता है। तो शायर कहते हैं कि छीन लेते हो ख्वाब आँखों की, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे। अपनी औलाद बेचने वालों मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे। मेरे दोस्तों, उम्मत के खातिर मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को खाली हाथ रुखसत करते हैं। और इस उम्मत का हिमाकत देखिए, इस उम्मत के अंदर ताकत और हैसियत देखिए कि जिस नबी ने इस उम्मत की ख्याल में अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत किए हैं, आज उसी नबी की सुन्नत पर ये कौम क्या क्या कर गुजरती है। अपने बेटे का रिश्ता लगाते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लगाते हैं। अब लड़के वाले कहते हैं, अब कब कहते हैं, जब कुछ दिन बाकी रहता है, अब बारात आने वाली है, लोगों को खबर हो गई है कि इसके घर में फला तारीख को बारात आने वाली है, फला तारीख को शादी होने वाली है, लोगों का हुजूम होता है। ऐसे आलम में एक बाप अपने बेटे के शादी में कहता है, लड़की वालों के यहाँ कहता है, खबर भेजता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हद तो ये है कि लड़की वालों से बारात में आने के लिए जिस गाड़ी को किया जाता है किराए में, भाड़ा में, उसका किराया लड़की वालों से वसूल किया जाता है। ये कितने नादान हो गए हैं, अपने बेटा की शादी में इतनी भी खर्च वो नहीं कर सकता है कि गाड़ी का किराया अपने जेब से दे दे। नहीं, बल्कि लड़की वालों से कहता है, 3 गाड़ी है इतने रुपए लगेंगे, 5 मार्शल है इतने रुपए लगेंगे, एक बस है इसके साथ, टोटल मिला के 90,000 रुपए तुम्हें किराए पे देना है। शायर कहते हैं कि छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे। अपनी औलाद बेचने वालों
مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے؟ کل میدان محشر میں آقا کے سامنے جب امتی ہوگی اس وقت میرے نبی دیکھیں گے، کہیں گے فلاں آدمی اس طرح تھا، فلاں آدمی میری امت میں اس طرح تھا، اور کون سا منہ لے کے اس نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ جب نبی سوال کر دیں گے کہ تم میری امت ہو کر کے تم میری امت اور میرے سنت پر عمل کرنے کے بجائے تم نے یہ کام غلط کیا ہے، جہیز لینا حرام تھا، تو نے مانگا کیوں تھا؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں لوگ ہوں گے، سورج سوائے نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے، ایسے ہی اس وقت دماغ کھولے گا۔ سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت ہمارے نبی ہماری شفاعت کر کے ہم کو جنت دلا دیں گے۔ تو میرے دوستو، جہاں پر آپ نے یہ خیال رکھا ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، بالکل درست ہے، یہ مقصد ہے، لیکن آپ کو کام بھی تو کرنا ہوگا۔ نماز آپ پہ فرض ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ حج اگر فرض ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، حج پہ جانا بھی ہوگا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب توحید کا اقرار کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جب آپ نے اقرار کر لیا خدا ایک ہے، دل سے تصدیق کر لیا، مان لیا کہ میرا خدا ایک ہے، اللہ کا رسول آخری نبی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مر کے قبر میں پہنچیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے من ربک، اس وقت ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، ہم زندہ کیے جائیں گے، ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر کی منزل سے لے کر کے میدان محشر تک، اس وقت تک جو یہ سفر طے ہوگی وہ اپنے عمل کے بل بنیاد پر ہوگی۔ اب جب اقرار آپ نے کر لیا کہ اللہ ایک ہے، توحید کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر سب سے ضروری اور فرض ہے کہ آپ نماز پڑھا کیجیے۔ بغیر نماز کا چھٹی کسی کو نہیں ہے، اور نماز ہی ایک ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے یہ نماز کہ بندے کو بندے سے ملا دیتی ہے اور بندے کو خدا سے بھی ملا دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز میں ایک ثواب، ایک نیکی۔ اب اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ درجہ ہے اور ثواب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز بندوں کو خدا سے ملاتی ہے۔ اب یہی بندہ جب مسجد میں جا کے جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ نماز تو خدا سے ملاتی ہے اس بندے کو، لیکن جب بندہ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نماز بندوں کو بندوں سے بھی ملاتی ہے۔ جماعت بندوں کو بندوں سے ملاتی ہے اور نماز بندوں کو خدا سے ملاتی ہے۔ اب میرے دوستو آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ 1 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے۔ فرض کیجئے آپ نے 4 رکعت کی نیت کی، اللہ اکبر۔ اس 4 رکعت نماز پڑھنے میں کتنے بار آپ اللہ اکبر کہیں گے؟ ذرا بتائیے۔ 4 رکعت نماز پوری کرنے انسان نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر کہا، وہ نماز میں چلا گیا۔ اب اس نماز سے باہر ہونے کے لیے اسے سلام پھیرنا ہوگا۔ سلام پھیرا، نماز سے باہر ہو گیا۔
اب اس کے اندر جو آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی تو 4 رکعت نماز میں 24 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائی اور یہی کہا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کا پالنے والا پالنہار ہے، اے میرے پاک پروردگار تو ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ نماز کے اندر بار بار اس کلمے کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تو سب سے بڑا ہے، اور رب بھی یہی چاہتا ہے، میرا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو سب سے بڑا مانے، سب کا خالق اسے مانے، سب کو پالنے والا پالنہار ہم اس کو مانے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سب سے بڑا مجھے مانے۔ اب مؤذن اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اذان میں کئی کلمہ ہے، اب اس اذان کے اندر مؤذن آپ کو یہ بتا رہا ہے 6 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے، یعنی مؤذن آپ سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے اور تم چھوٹے طبقے کے لوگ ہو، آؤ بڑے کے دہلیز پہ آ جاؤ، خدا کے سامنے آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 1 بار نہیں 2 بار نہیں، ایک اذان میں 6 بار مؤذن آپ کو یہی صدا سناتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہی سبق دیتے ہیں کہ اے لوگو تم چھوٹے طبقے کے لوگ ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا کے دہلیز میں آ جاؤ اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ دو اے مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ اب وہ مؤذن پہنچتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب وہ مؤذن کہتے ہیں اے لوگو آؤ کامیابی کے طرف۔ تم اپنے کاروبار کھول کے بیٹھے ہو اور سوچتے ہو کہ مجھے کامیابی مل جائے، نہیں، کامیابی تمہیں کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نماز کے طرف آ جاؤ، آؤ مسجد کے طرف آ جاؤ، آؤ خدا کے بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو اور کہہ دو کہ مولا تو ہی سب سے بڑا ہے۔ خدا کو یہ سننا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے کہے کہ مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب کو پالنے والا ہے، تو ہی سب کا رزاق ہے، تو ہی سب کا غفور الرحیم ہے۔ جب وہ مؤذن بار بار آپ کو کہتے ہیں آؤ کامیابی کے طرف، آؤ کامیابی کے طرف، اے لوگو اب مؤذن کہتے ہیں اے لوگو تمہاری کاروبار جو ہے وہ تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی ہے، اگر کامیابی چاہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے آؤ اور کہہ دو کہ مولا تو سب سے بڑا ہے۔ اب مؤذن آگے بڑھتا ہے، آگے کلمہ میں ہے کہ موئے لوگو تم فجر میں سوئے مت رہو، نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز پڑھ لو، آؤ نماز پڑھ لو۔ اے مؤذن آپ کو سبق دین میں 5 بار دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کے طرف، آؤ بھلائی کے طرف، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ اگر پھر بھی آپ نے سوئے رہا تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو 2 چیز عطا فرمائی۔ اب اسی کلمہ کو جب تکبیر کہا جاتا ہے تو تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کلمے کو مؤذن صاحب 6 مرتبہ دہراتے ہیں اور پھر آپ کو سبق دیتے ہیں کہ اے لوگو تم تو خدا کی بارگاہ میں آ چکے ہو، خدا کے دہلیز میں آ چکے ہو، خبردار اب تم خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اپنے لباس کو درست کر لو، اپنی طہارت کے اندر دیکھ لو تو اپنی پاکیزہ کو دیکھ لو کہ تم پاک ہو کہ نہیں ہو، وضو ہے کہ نہیں ہے، طہارت ہے کہ نہیں ہے، لباس درست ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہ اب تو تم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، لیکن اب تم خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اب جب تم خدا کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اب نماز میں شامل ہو گیا، خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ مؤذن تکبیر کہہ دیے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب تکبیر کہے اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم تیری عبادت میں کھڑے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، جو سورہ یاد ہو، 1 رکعت پوری کریں گے، دوسری رکعت میں بیٹھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی جانتے
کہ اللہ سب عبادت تیرے لیے ہے، میری جانی مالی ہر چیز تیرا ہے۔ بندہ وہاں کیا کہتا ہے اپنے مالک سے کہ پاک پروردگار میں بھی تیرا، ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی سب تیرا، میری مالی بدنی سب عبادت تیرا ہے، تو ہی سب کا مالک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پاک پروردگار سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں نمازی، کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف کہ مولا اپنے محبوب پر اور اب محبوب کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، ان پر سلامتی فرما۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اور آگے بڑھتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر، جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف بھی آدمی ہے، بائیں طرف بھی آدمی ہے، آپ بیچ میں ہے یا سائڈ میں جہاں بھی ہے، لیکن دونوں طرف آدمی ہے۔ اب فرض کیجئے ایک انسان کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے، دشمنی ہے، وہی دشمن بائیں جانب دائیں جانب اسی کے بغل میں کھڑا ہے، اور دوسرے آدمی سے جھگڑا ہوا، وہ بھی اس کے بائیں جانب کھڑا ہے۔ اب دونوں بیٹھے ہیں، اب ادھر سے یہ کہہ رہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اے میرے بھائی اب تک تو میرے ساتھ تیرے ساتھ دشمنی تھی، لیکن میں اپنی دشمنی کو ختم کر رہا ہوں، اپنے جھگڑے کو ختم کر رہا ہوں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، اے میرے بھائی میں نے ساری بات کو بھلا کر کے میں تیرے لیے سلامتی چاہتا ہوں، تیرے لیے خیر چاہتا ہوں، تیرے لیے امان چاہتا ہوں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں جانب اس کا دشمن بیٹھا ہے، اپنے دشمن سے وہ کہتا ہے اے میرے بھائی ساری دشمنی ختم ہو گئی، یہاں سے محبت شروع ہو گئی، اب میری تیری کوئی دشمنی نہیں ہے، ساری بات کو بھلا کر کے میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اللہ تیرا خیر کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہی کہتے ہیں نا، اس لیے جماعت میں 27 گنا زیادہ درجہ دیا گیا، اور نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز سے آپ باہر ہی نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ ہے یہ نہیں ہے۔ جب تک اگر جماعت میں ہے دائیں جانب دشمن آپ کا ہے، اور جب تک اس دشمن کو سلام نہیں کرو گے، جب تک اسے معاف نہیں کرو گے، جب تک اس کے سلامتی کے لیے دعا نہیں کریں گے، آپ نماز سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ اب تو معاف کرنا ہی ہوگا، اور اگر آپ نے معاف کر دیا، سلامتی کی دعا اس دشمن کے لیے کر دیا، تو اب دل میں اسی بات کو بسائیے کہ ہم نے تمہیں خدا کے سامنے اپنی دشمنی کو بھلا کر معاف کر دیا ہے، اور خدا سے تیری سلامتی کی بھیک مانگا ہے۔ آج کے بعد تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہوگی، ہمیشہ دوستی میں زندگی گزاریں گے۔ اب بائیں طرف بھی والے ہیں، اس کو بھی آپ وہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اے میرے بھائی میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور تو مجھے بھی معاف کر، اور اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے دائیں جانب جو تھا اسے تو آپ نے سلام کر دیا، اب وہ دائیں جانب وہ سلام کیا ہے، ان کا دوست ہے، لیکن اس کو بھی تو بائیں جانب کرنا پڑے گا۔ آپ بائیں طرف بیٹھے رہیں گے تو وہ بھی سلام آپ کو کرے گا، تو دونوں کا جھگڑا، دونوں کی دشمنی ختم ہو گئی۔ اب نماز میں سلام جو کرتے ہیں اس کا سیدھا معنی یہی ہے کہ ادھر جتنے لوگ ہیں سب کو سلامتی ہو، اور فرشتوں کو بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، جتنے لوگ ہیں اس کو بھی آپ نے سلام کیا ہے، اور جتنے فرشتے ادھر ہیں ان کو بھی آپ نے سلام کیا ہے۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کو دینے کا حکم نہیں ہے، کیوں کہ آپ نماز میں ہیں۔
بائیں طرف کریں گے، پھر جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی سلام کریں گے، سلام اس کو آپ کریں گے، سلامتی کی دعا اس کے لیے کریں گے، اور فرشتے کو بھی سلام کریں گے۔ یہاں تک آنے کے بعد جھگڑا ختم، دشمنی ختم۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا شخص مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو، اگر اس کو تکلیف ہو تو مغرب والے کو احساس ہونا چاہیے مسلمان اسی کا نام ہے۔ یعنی ایک انگلی میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورے جسم میں خبر ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے بے قرار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مومن ہے، اگر ایک مومن تکلیف میں ہے تو دوسرے مومن کو بھی اس کی خبر ہونی چاہیے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پکا سچا مومن مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ یہاں نماز بھی ہم خوب پڑھتے ہیں، دشمنی بھی خوب نبھاتے ہیں، جھگڑا بھی خوب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پکا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم مسلمان، آپ مسلمان کلمہ پڑھے ہیں تو رب کو راضی کیجئے۔ آج مسجدوں میں دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی تجارت کے نام پر، کوئی کسی اور نام پر۔ اگر کسی کو مصیبت آ جائے تو اللہ اکبر اس کا کیا کہنا؟ اگر مصیبت سر پہ ہے تو امام کے بغل میں وہ کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا لمبی لمبی مانتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد لمبی دعا ہو گئی، ہاتھ میں بڑی بڑی تسبیح آ گئی، اب عبادت میں وہ مشغول ہے۔ جہاں مصیبت ختم، نماز بھی ختم، نماز بھی چھوڑا، نماز سے دور بھی ہو گیا، دعا بھی ختم، تسبیح بھی ختم۔ کچھ لوگ تو اس خیال سے جاتے ہیں کاروبار صحیح رہے گا، رزق حاصل ہوگا، کچھ لوگ اس خیال سے جاتے ہیں، لیکن اصل میں نماز نہ آپ اپنے ترقی کے لیے جائیے، نہ نماز میں آپ اپنے کاروبار کے لیے، فائدہ کے لیے کھڑے ہوئیے، نہ نماز میں مصیبت آنے سے کھڑے ہوئیے، بلکہ آپ نماز پڑھیے تو صرف یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں جہنم سے آزاد ہونے کے لیے، لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رابعہ بصری جو ہے ایک دن اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک ہاتھ میں آگ کا انگورا لیتی ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیتی ہے اور لے کے گھر سے نکلتی ہے۔ کسی نے پوچھ دیا، اے رابعہ بصری کدھر جا رہی ہو، ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں آگ کا انگورا ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، میں آگ کا انگورا لے کے نکلی ہوں کہ میں اس جنت کو جلا کے خاک کر دوں گی، اور پانی کا پیالہ لے کے چلی ہوں کہ اس جلتی ہوئی جہنم کو بجھا کے مٹا دوں گی، بجھا دوں گی۔ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی جنت کے طلب میں، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے، اس لیے دونوں ختم ہو جائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ اگر راضی ہو جائے اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ ایمان والوں کے پاس اور کوئی کام بچتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اللہ راضی تو رسول بھی راضی، اللہ راضی تو خاندان بھی راضی، اللہ راضی تو جنت بھی اس کا، اللہ راضی تو قبر میں آرام بھی اس کا، اللہ راضی تو ہر جگہ سکون سے وہ زندگی گزارے گا۔ میرے دوستو، آپ نماز پڑھیں، ہم پڑھیں، کوئی بھی ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، خیال یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر خدا راضی ہو گیا تو آپ کا بیڑا ہر جگہ پار ہے، اگر خدا ناراض ہے تو ہر جگہ آپ مشکل میں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم
صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ نمازی کو نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز سچے دل سے آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کی نماز آپ کو بری جگہ سے جانے سے روک لے گی۔ ایک واقعہ سنیے، وقت آپ مختصر انداز میں سنیے۔ ایک شخص حبیب اعظمی کے دور پر ایک شخص بہت بڑا ڈاکو تھا، شرابی تھا، چور تھا، ہر طرح کی برائی اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن اس کی بیوی بولی کہ اپنے گھر پہ پارٹی رکھو، اپنے دوستوں کو بلاؤ، تمام ڈاکو، چور، عیاش، شرابی، کبابی سب کو دعوت دو، اور اس لیے کہ گھر پہ پارٹی رکھا جائے۔ تو اب چور کا دوست چور ہوگا، ڈاکو کا دوست ڈاکو ہوگا، یعنی جو جیسا ہوگا، جس طرح کی پارٹی ہوگی اسی طرح لوگ وہاں پہنچیں گے۔ یہاں اب میلاد کی پارٹی منائے ہیں تو یہاں ایمان والے لوگ آئیں گے، کوئی چور نہیں آئے گا، کوئی شرابی نہیں، کوئی ڈاکو نہیں آئے گا۔ تو جہاں شرابی کی پارٹی ہوتی ہے شرابی پہنچتے ہیں، کوئی نمازی نہیں پہنچتا ہے۔ جہاں چوروں کی پارٹی ہوتی ہے وہاں چور پہنچتے ہیں، کوئی ایمان والا نہیں پہنچتا ہے، کوئی حاجی نہیں پہنچتا ہے، کوئی عالم نہیں پہنچتا ہے، کوئی نمازی بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو جو جس طرح کا ہے، جس طبقے کا ہے، جس خیال کا ہے، اس کے پارٹی میں ویسے ہی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی بولی کہ میرے گھر پہ پارٹی رکھو، جاؤ تمہارے جتنے دوست ہیں سب کو دعوت دو، فلاں دن پارٹی ہوگی۔ اب یہ ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، اپنے دوستوں کو یہاں ایک ایک کر کے گیا، سب کو دعوت دی کہ کل پرسوں فلاں دن میرے گھر میں پارٹی ہے، آپ کو دعوت ہے، میرے گھر میں کھانا ہے، آپ کی دعوت ہے، آ جائیے گا۔ سب کو دعوت دی۔ اب گھر آیا تو بیوی نے بہت بڑی لسٹ بنا کر اپنے شوہر کے ہاتھ میں دی اور کہی کہ جائیے بازار جائیے، پارٹی تو رکھے ہیں، سامان خرید کے لائیے تاکہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اب یہ شخص گیا، بازار جانے کے بعد پورے لسٹ کے مطابق سامان خریدا، پوٹلی میں باندھا۔ اب مزدور کو تلاش کر رہا ہے تو مزدور نہیں مل رہا۔ اب یہ خود سے لے کے جا نہیں سکتا کیونکہ پیسہ والا آدمی نہ ہے، ڈاکو ہے تو بہت پیسہ ہے، خود سے لے کے جا نہیں سکتا اور مزدور مل نہیں رہا ہے۔ اتنے میں نظر پڑ گئی کہ اسی بازار کے چوراہے پر ایک خوبصورت حسین بچہ کھڑا ہے۔ اس بچے سے جا کے بات کی، اے بچہ تم کس لیے کھڑے ہو؟ بچے نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ کہا مجھے مزدور کی تلاش ہے، مزدور نہیں مل رہا ہے۔ اس بچے نے کہا میں مزدوری ہی کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ اس سامان کو میرے گھر تک پہنچا دو۔ بچے نے تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں کوئی مزدوری کروں، اس لیے کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کوئی مزدوری نہیں ملی، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں، چلو میں تیرا کام کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا، وہ ڈاکو نے کہا قیمت کیا لوگے؟ کہا 3 دینار لوں گا، میرے گھر کی خرچ جو ہے وہ 3 دینار میں چلتا ہے۔ ڈاکو نے پوچھا تیرا باپ؟ کہا میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر گئے۔ میری ماں دوسرے کے ہاں مزدوری کرتی تھی اور مجھے پالتی تھی۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، کام کرنے کے لائق پہنچا تو میں نے سوچا کہ چلو اپنی ماں کو گھر پہ بیٹھا دیتے ہیں، اب ہم محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ لیکن آج اور اس دور دونوں کو آپ سامنے رکھیے۔ آج کا بیٹا شادی کیا، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بیٹے کی زبان پر بڑی آسانی سے آتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اے میرے دوستو، اگر آپ کے باپ انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا نہیں سکھاتا نا تو آپ اپاہج بن کے زندگی گزارتے۔ آپ کی ماں اگر گود میں لے کے آپ کو نہ رکھتی بچپن میں تو آپ لنگڑا للہ بن کے زندگی گزارتے۔
आपके बाप अगर लोगों के मजमा में, समाज में आपको बोलना ना सिखाता तो आज बड़े बदतमीज इंसान आप कहलाते। मेरे आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप ने ये काम किया है कि बचपन में चलना सिखा दिया, अपाहिज होने से बचाया, बोलना सिखा दिया, बदतमीज बनने से बचा लिया और गोद में रख करके साफ सुथरा जिंदगी अता फरमाया। माँ बाप ने यह किया है कि एक बच्चे को इंसान बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया। माँ बाप ने किया क्या? ने बहुत कुछ किया है। तो उस शख्स ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ मजदूरी कर रही थी, अब मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मेरी माँ मजदूरी करे और मैं खाऊं, इसलिए मैं अपनी माँ से कह दिया, ऐ मेरी माँ, आज के बाद तुम मजदूरी नहीं करेगी, मैं मजदूरी और मेहनत करूंगा, तुम बैठ के घर में खाएगी, इसलिए मैं मजदूरी करने आया हूँ। 3 दिन से फाका है और मेरे घर का खर्च जो है एक दिन में 3 दिनार खर्च चलता है। 3 दिनार से मेरा घर का एक दिन का खर्च चलता है। ये डाको जो है हबीब आज़मी की बारगाह में जा करके रोने लगा और कहा कि मैंने तौबा जो किया है, एक 12 साल के बच्चे ने मुझे तौबा करा दिया। उस बच्चे की उम्र 12 साल थी और हबीब आज़मी के सामने वो डाको कहने लगा कि मुझे ना बड़े बड़े लोगों ने, सरदारों ने, ताजिरों ने, किसी ने तौबा ना करा सका, लेकिन एक 12 साल के बच्चे ने मुझे तौबा करा दिया। तौबा करने पर मजबूर कर दिया। अब वो शख्स कहता है कि चलो 3 दिनार ले लो और इस सामान को मेरे घर तक पहुंचाओ। बच्चे ने सामान को देखा, पोटली को देखा, बच्चे की उम्र और वजन से ज़्यादा उस पोटली की वजन थी। बच्चे ने कहा, मेरे हिसाब से सामान ज़्यादा है, कुछ कम कर दीजिए ताकि मैं पहुंचा सकूं। उस शख्स ने कहा कि नहीं, कम नहीं होगा, अगर तुमको ले जाना है तो लेके चलो, नहीं तो मैं दूसरा मजदूर तलाश करता हूं। बच्चे के आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा रोते हुए कहने लगे, मेरे घर में 3 दिन से फाका है, भूखे प्यासे मेरी माँ है और तुम कहते हो कि दूसरा मजदूर तलाश करूंगा। नहीं नहीं, मैं तेरे सामान को लेकर तेरे घर तक पहुंचा दूंगा। अब उस बच्चे के सर पे जो है उस पोटली को रखा गया है। बच्चे की वजन कम है, सामान की वजन ज्यादा है। बच्चा लेके चला, चलते चलते कुछ कदम आगे चला है, बच्चा पसीने से शराबोर हो गया, कभी हाँप रहा है, कभी कांप रहा है, लेकिन घर की फाका को देखकर, घर की मुसीबत को देखकर बच्चा काम करने से आगे बढ़ते जा रहा है, काम को आगे बढ़ाते जा रहा है। पर पोटली सर पे है, वजन भी ज्यादा है, लेकिन कदम है कि रुक नहीं रहा है। चलते चलते एक गांव से गुजर हुआ, जोहर का वक्त था, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा दी। उस बच्चे ने कहा, ए सामान वाले, ए पोटली वाले, जरा इस पोटली को मेरे सर से उतार दो। उस शख्स ने कहा, क्या बेटे तुम थक गए हो या वजन के हिसाब से तुम थक गए, परेशानी में आ गए हो, कुछ देर रुकने के लिए, कुछ देर आराम करने के लिए तुम पोटली को जमीन पे रखना चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, गलत, तुमने नहीं सुना, अल्लाह का बुलावा आया है, जोहर का वक्त हो गया है, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद तेरा काम करूंगा। उस शख्स ने कहा हबीब आज़मी की बारगाह में कि मैंने उससे कहा, बेटा अभी तो तेरे ऊपर सही तरीके से नमाज फर्ज अभी नहीं हुई है, चलो काम कर लो, उसके बाद तुम नमाज पढ़ लेना। बच्चे ने कहा, ऐ शख्स तू नहीं जानता है। उस बच्चे को लगा कि शराबी आदमी है, डाकू आदमी है, चोर आदमी है, लगता है कि ये नमाज पढ़ने मुझे नहीं देगा। उस बच्चे ने कहा, जहाँ 3 दिनार की बात हुई थी, उस बच्चे ने कहा, चलो 1 दिनार तुम मेरे काट लेना, कम देना, 2 दिनार देना, मैं काम चला लूंगा, लेकिन नमाज में नहीं छोड़ूंगा। जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं तेरे काम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उस बच्चे की बात से ये शख्स रोने लगा है और कहा कि या अल्लाह, ये कैसा बच्चा है कि 12 साल की उम्र है, अभी सही से नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का खौफ इसके दिल में इतना है, इतना हैबत है कि ये नमाज भी नहीं छोड़ना चाहता है, मजदूर होकर के भी नमाज पढ़ना चाहता है। उसने सामान को उतार के
नीचे रखा और ये बच्चा दौड़ते हुए गया, मस्जिद के अंदर गया, नमाज पढ़ा और ये शख्स सामान को देखने लगा। देखते देखते क्या देखते हैं कि नमाजियों में निकलने वाले मस्जिद से सबसे पहला नमाजी ये बच्चा है। निकलने वालों में सबसे पहला शख्स ये बच्चा है। जब करीब आया पूछा, ए बच्चा तू नमाज पढ़ने गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? उस बच्चे ने कहा कि सिर्फ मैंने फर्ज को पढ़ा है, इसलिए कि तेरा मजदूर हूँ, तेरा काम भी मुझे करना है। मैंने फर्ज की 4 रकात, जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ा है, बाकी सुन्नत और नफल जो है मैं घर पे जाके अदा कर लूंगा, इसलिए कि तेरा काम करना है। अब उस शख्स का दिल बदलने लगा है, उस शख्स का दिल मोम बनने लगा है और बच्चे की मोहब्बत में वो शख्स रोने लगा है और कहा कि बच्चा ये बता, तू तो ये नमाज घर में भी जाके पढ़ सकता था, लेकिन तू सुन्नत घर में पढ़ने की बात करता है और फर्ज को यहाँ क्यों अदा किया है? उस बच्चे ने कहा, तुम नहीं जानते हो, मैं घर में पहुंचता हूँ, मजदूरी अपनी माँ के हाथ में देता हूँ, मेरी माँ मजदूरी को हाथ में लेने से पहले ये पूछती है, ए बेटा बता जोहर कहाँ पढ़ा है, असर कहाँ पढ़ा है, मगरिब कहाँ पढ़ा है, ईशा कहाँ अदा किया है। अगर मैं कह देता हूँ, ए मेरी माँ फला जगह मैंने जोहर की नमाज अदा की है, फला जगह मैंने असर की नमाज अदा की है, फला जगह मैंने मगरिब की नमाज अदा की है, फला जगह मैंने ईशा की नमाज पढ़ी है, तब मेरी माँ मजदूरी हाथ में लेती है। और अगर इनमें से कोई नमाज छूट जाती है तो मेरी माँ जो है भूखी रह जाती है, लेकिन उस दिन का मजदूरी हाथ में नहीं लेती है। मेरी माँ भूखी रहती है, लेकिन उस दिन का मजदूरी जो है मेरी माँ नहीं लेती है। मेरे दोस्तों, आप यहाँ मिलाद में आए हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमको मर के कब्र में पहुँचना है और कब्र में मुझसे सवाल होगा। अगर मैं सवाल में पास नहीं हुआ और तब तो मेरे कब्र में क्या हाल होगा। आप ये भी जानते हैं कि नबी ने फरमाया है कि कब्र जो है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। फिर आपको हश्र में उठना है, उसके बाद खुदा के सामने जाना है। ये भी आप जानते हैं कि खुदा के सामने सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा वो यही होगा कि नमाज पढ़ा है कि नहीं, कौन सी नमाज कहाँ पढ़ा है, जोहर कहाँ पढ़ के आया है, ईशा पढ़ के कहाँ से आया है। 60 साल की जिंदगी तुम्हें मिली है, 70 साल की जिंदगी तुम्हें मिली है, 80 साल की जिंदगी तुम्हें मिली है, बता कौन सी नमाज किस दिन की कहां पढ़ के आया। सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर इसमें पास हो गया तो इंसान पास होते 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 जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि मरने के बाद ही इंसान के रूह को एक दिन में 2 मर्तबा उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर अमाल दुरुस्त है, ईमान सही है, तो सुबह भी शाम भी उसको जन्नत का दीदार कराया जाता है। ईमान गड़बड़ है, अमाल सही नहीं है, तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम उसको जहन्नम, जलती हुई दहकती हुई जहन्नम रोज दिखाया जाता है और उस दिन तक दिखाया जाएगा। और फरिश्ते कहते हैं यह तुम्हारा ठिकाना है देखो, लेकिन इंतजार करो, कयामत कायम होगा, हश्र का मैदान होगा, तुम्हें उठा के वहां पहुंचा दिया जाएगा। अगर अल्लाह ना करे कोई मुसलमान जहन्नम में जाए, अगर अमल की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर ईमान खराब हो, अकीदा मजबूत ना हो, ईमान सही ना हो, अमल सही ना हो, और फरिश्ते कब्र में अब दिखाए देखो ये जहन्नम की आग जल रही है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। फिर शाम आती है, उस वक्त फिर कहते हैं इसमें तुम्हें डाला जाएगा। और अभी नहीं, जब कयामत कायम होगा, हश्र का मैदान आएगा, उस वक्त तुम्हें उठा के इस आग के हवाले कर दिया जाएगा। बताओ उस वक्त कौन बचाएगा? आप बाप बने हैं, आप दादा बने हैं, आप भाई बने हैं, आप चचा बने हैं, सब रिश्ता आपके साथ है। इसी रिश्ते के तहत आपसे वहां सवाल होगा
کہ बहैसियत बाप तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तूने सख्ती क्यों नहीं किया। बहैसियत बेटी, अब माँ तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम दुनिया में क्या कर रही थी। एक बाप से उसके बेटे के बारे में पूछा जाएगा, उसकी माँ और उसकी बेटी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमको बाप बनाया था, क्या हक अदा किया तुमने दुनिया में। छुट्टी नहीं है। अगर आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके ख़ानदान में कोई भी अफराद नमाज नहीं पढ़ता है, उसको सख्ती कीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि 7 साल की उम्र हो जाए बच्चे को नमाज सिखाइए। कहिए कि बेटा नमाज में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे हाथ बांधते हैं, ऐसे रुकू में जाते हैं, रुकू में ये पढ़ते हैं, रुकू से खड़ा ऐसे सीधा होना है, इतनी देर रुकना है, उसके बाद ऐसे सजदा करना है, ऐसे कौमा में बैठना है, ऐसे अतहियात पढ़ना है, ऐसे खड़ा होना है, फिर ऐसे सलाम फेरना है। ये आपको 7, 8, 9, 10 कितना साल हुआ? 7, 8, 9, 10 ये 4 साल आपको सिखाना है। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि 10 साल 7 साल से आपने सिखाना शुरू किया, 10 साल की उम्र में पहुंचा, आपका बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, उसको मारना पड़े तो मारिए, सख्ती करना पड़े तो कीजिए। अरे मेरे दोस्तों, अगर बच्चे पर आप सख्ती करेंगे, यकीनन वो बच्चा आपका ईमान भी दुरुस्त रखेगा और नमाजी बन के इस दुनिया से जाएगा। और सख्ती करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहरहाल वक्त बहुत कम है, वाकया सुन लीजिए। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ पहले पूछती है कि बेटा इतने देर तुम मेरी नज़रों से गायब था, बता फला वक्त की नमाज कहाँ पढ़ा है, फला वक्त की नमाज कहाँ पढ़ा है, फला वक्त की नमाज तुमने कहाँ अदा करके आया है। अब मैं कह देता हूँ, ऐ मेरी माँ, मैं जोहर इस मस्जिद में पढ़ा था, असर इस बस्ती में पढ़ा था, मगरिब इस जंगल में पढ़ा था, ईशा इस घर में पढ़ा था। जब सारी नमाज का हिसाब दे देता हूँ तब मेरी माँ मजदूरी लेती है। ये काम आप लोग को, हम लोग को करना चाहिए कि नहीं? नहीं कीजिएगा तो वहाँ जब फरिश्तों की पिटाई लगेगी खूब समझ में आएगा। मरने के बाद एक ही लम्हे में सारी जिंदगी का हाल समझ में आ जाएगा। वहाँ उम्र और चेहरा और ख़ानदान कुछ नहीं देखा जाएगा, फरिश्तों को जो हुक्म होगा वो कर गुजरेंगे। तो अपने आमाल को ठीक कीजिए। सामान, शायर कहते हैं, सामान और सफ़र ठीक कीजिए, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। जाना तो सबको है, लेकिन कब जाना है ये किसी को पता नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं अंधेरे घर हैं, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। कब्र में आप जाएंगे, अंधेरा घर होगा, अकेली जान होगी आपकी, उस वक्त दम भी घुटेगा, दिल भी उकताएगा। आला हजरत ज़हन देते हैं, अंधेरे घर है, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साद आने वाली है। वो बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ मुझसे सवाल करती है, मैं पास हो जाता हूँ तब मजदूरी लेती है, अब उठाओ सामान मेरे सर पे रखो। अब वो हबीब अज़मी की बारगाह में वो डाको कहता है कि बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह बस गई है, इस तरह बस गई कि मैंने बच्चे से कहा, ऐ मेरे बच्चे कुछ देर के लिए ये पोटली जो है मेरे सर पे रख दो। कहाँ चला जाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शख्स कहने लगा, है हबीब अज़मी, उस बच्चे की मोहब्बत मेरे अंदर इस तरह समा गई कि मैंने उस बच्चे से कहा कि मेरे बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ दूर के लिए ये पोटली उठा के मेरे सर पे रख दो ताकि तुम्हारे कुछ सफ़र जो है आसानी से तय हो जाए। उस बच्चे ने कहा, ए बाबा जी सुनो, मैं हराम की रोज़ी नहीं खाता हूँ, पैसा पूरा लिया है, मजदूरी पूरी ली है, तो काम भी पूरा मैं करूँगा। ये बच्चे की ज़हन है। अब बच्चे के सर पर
उस पोटली को रखा गया। रखने के बाद वो बच्चा किसी कदर उसके घर तक पहुंचाया और सामान को रखा और कहा कि लाओ मेरी मजदूरी लाओ, मैं चलता हूं, इसलिए कि मेरी माँ घर में अकेली है, मुझे जाना होगा। उस शख्स ने कहा, वो डाकुओं ने कहा कि अब देखो बेटा, मेरे जेब में तो पैसा नहीं है, मैं घर के अंदर जाता हूं, अपनी बीबी से 3 दिरहम लेकर के 3 दिनार लेकर के आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें दे देता हूं। अब वो शख्स गया है घर के अंदर, सामान को बाहर रखा है, घर के अंदर गया, अपनी बीबी से 3 दिनार मांगा और अपनी बीबी को मजदूर का किस्सा सुनाना शुरू किया। उस शख्स ने कहा, ऐ मेरी बीवी, क्या बताऊं, आज ऐसा मेरा मजदूर है, ऐसा मजदूर है कि उसके अंदर खुददारी इतनी है कि एक रकम वो नाजायज नहीं लेते हैं, और मेहनत इतनी है कि वो अपनी माँ के खातिर 12 साल की उम्र में मजदूरी करने निकला है, और ईमान इतना पक्का है कि मजदूर होते हुए भी नमाज नहीं छोड़ता है, मजदूर होते हुए भी नमाज नहीं छोड़ता है। अब पूरे किस्सा जब अपनी बीवी के सामने वो बयान किया तो उसकी बीवी के अंदर इस बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई। झट से 3 दिनार अपने घर से निकालती है और उसके हाथ में देने के बाद कहती है, ऐ मेरे सरताज, ये 3 दिनार ले लो और मजदूर को मजदूरी दे दो, लेकिन अभी उसे जाने मत देना, पहले एक बार तो उसका मुझे चेहरा देखने ले दे, ताकि मैं उस बच्चे का चेहरा देख के ये समझ सकूं कि ये बच्चा इतना ईमानदार है, इतना खुददार है, इतना ईमानदार है, तो इसके माँ बाप कितने ईमानदार होंगे, इसके इखलाक इतना पाकीज़ा है, तो इसके माँ बाप का इखलाक किस कदर बुलंद होगा। उसे जाने मत देना, उसे रोक के रखना। अब ये शख्स आया, 3 दिरहम दिया, देने के बाद कहा कि बेटे ज़रा घर के अंदर तशरीफ़ ले चलो। बच्चे ने कहा, नहीं, मेरी माँ घर के अंदर अकेली है, मुझे जाना होगा, मजदूरी मैंने ले लिया है, मुझे जाने दो। इतने में वो शख्स से कहा कि मेरे घर में दोपहर का खाना बन चुका है, तुम मेरे घर में खाना खाने आ जाओ। बच्चे ने कहा, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं किसी के घर में खाना नहीं खाता, इसलिए कि दोपहर का वक्त है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस बच्चे से उस शख्स ने कहा, ए बेटा, मैंने तो पूरी मजदूरी भी दे दिया है, जितना तुमने कहा था उतने दिनार मैंने तुम्हें दे दिया, खाना मैं अपने खुशी से खिला रहा हूँ, चलो खा लेने में क्या है। उस बच्चे ने कहा, मैं खाना इसलिए नहीं खाना चाहता कि मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह अकबर। 12 साल की उम्र है, सबक लीजिए इस बच्चे से। 12 साल की उम्र है, मजदूरी करने निकले हैं, खुददारी इतनी कि 1 रुपया हराम का नहीं खाते हैं, और ईमान इतना मजबूत कि मजदूरी करते हुए जोहर की नमाज कज़ा नहीं करते हैं, और हालत ये कि 12 साल की उम्र में रोज़े से है। यहाँ तो 60 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, 25 साल का जवान है, रोज़ा नहीं रखते हैं रमज़ान का। मेरे दोस्तों, वो बच्चा कैसा बच्चा था कि 12 साल की उम्र में मजदूरी भी करने निकला है, सामान भी उससे ज़्यादा है, उसके बाद जोहर की नमाज भी नहीं कज़ा होने देते हैं, उसके बाद रोज़े से हैं। वो रोज़ा ये रमज़ान शरीफ का नहीं था, नफली रोज़ा था वो। हम लोग रमज़ान शरीफ का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, फिर भी नहीं रख पाते हैं। एक रोज़ा अगर जानबूझ के बगैर उज़्र का कोई छोड़ देता है तो जिंदगी भर अगर वो शख्स रोज़ा रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार दे तो उस रमज़ान शरीफ का गुजरा हुआ एक रोज़ा वो अदा नहीं कर सकता है। इतना आसान नहीं है। कफ़ारा आप अदा कर सकते हैं। अगर किसी गलतफहमी से रोज़ा टूटा तो कफ़ारा अदा कर सकते हैं। किसी मजबूरी के तहत में रोज़ा छोड़ा तो कज़ा अदा कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़ा रमज़ान की हालत में रमज़ान के महीने में आप सुबह से शाम तक रखते हैं, इस रोज़े के मुकाबिल पूरी ज़िंदगी का रोज़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान जानबूझ के बग़ैर उज़्र के
روزہ رکھنے کے قابل ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اگر روزہ رکھنے کے قابل ہے، اس پر روزہ فرض بھی ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا، نہیں رکھا، تو میرے دوستو اب اس روزہ کا بدلہ اگر وہ دینا چاہے، اس روزے کے بدلہ کو ادا کرنا چاہے کہ فلاں دن رمضان کے مہینے میں میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے، اس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نبی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی موت کے آخری سانس تک وہ اگر روزہ رہے گا، افطار کرے گا، روزہ رہے گا، افطار کرے گا، لیکن پوری زندگی کی روزہ اس ایک روزہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روزہ کی بہت قیمت ہے۔ جس دن آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، اس دن اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو، وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جس پر جہنم کی عذاب واجب ہو چکی ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں، جس پر عذاب جہنم واجب ہو چکی ہے اسے مغفرت کا پروانہ دے دو، جہنم سے آزادی کا پروانہ دو۔ 10 لاکھ لوگوں کو ایک روزے کے صدقے میں بخش دیا جاتا ہے۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر ادھر لوگ روزے سے ہیں، ادھر رب فرماتا ہے پھر 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، پھر رب فرماتا ہے اسی طریقے سے جتنے دن رمضان کا ہے، ہر ایک دن جو ہے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو عام دن کی بات ہے۔ جب اس رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن آتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے، اور حدیث پاک کا بھی جملہ ہے کہ رمضان کے جمعہ میں طلوع فجر سے لے کر کے سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہر ایک لمحہ میں، ہر ایک ساتھ میں، ہر ایک گھڑی میں، ہر ایک لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کتنا قیمت ہے اس میں کہ ایک دن میں، ایک لمحہ میں، ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتے ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب رب فرماتا ہے کہ فرشتوں، ایک رمضان سے لے کر کے 29 رمضان تک، یعنی چاند رات تک جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، مغفرت ہوئی ہے، اس کی گنتی کو اکٹھا کرو۔ اور دن ایک دن میں 10 لاکھ، دوسرے دن میں 10 لاکھ، تیسرے دن میں 10 لاکھ، ہر دن 10 لاکھ۔ اب جمعہ کا دن آیا تو ہر لمحہ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جس دن سے روزہ شروع ہوا اور چاند رات تک، عید الفطر کی چاند نکلنے تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، تمام کی گنتی اکٹھا کرو۔ اب فرشتے اس کی گنتی اکٹھا کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جتنے لوگوں کی بخشش اس مہینے میں نے کیا ہے، اتنے لوگوں کی اور میں بخشش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے لوگوں کی ہو گئی، گنتی شمار نہیں ہے۔ یعنی 29 دن، 30 دن جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی، اور چاند رات کے روز آخری رمضان میں اتنے لوگوں کی اور مغفرت ہو گئی۔ اب جب چاند رات آتا ہے، بات آئی تو بتا دیتا ہوں، بات بڑھتے جا رہی ہے۔ چاند رات آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں، کیا کہتے ہو اس مزدور کے بارے میں جس نے پورے 1 مہینہ محنت مشقت کیا اور مزدوری کی؟ کیا خیال ہے اس کی مزدوری دے دی جائے؟ وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ پاک پروردگار، جتنا جلد ہو سکے اس کو، اس مزدور کو مزدوری دے دی جائے۔ تو جو لوگ 1 رمضان سے لے کے 29 رمضان تک، 30 رمضان تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور محبت سے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے، رب فرماتا ہے کہ آج اس کو مزدوری یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی میں نے بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔
روزے میں، رمضان کے روزے میں روزے داروں کو جزا کب دیا جاتا ہے؟ ایسے تو ہر رمضان میں اس کو ملتا ہے، لیکن اس روزے کا پورا جزا لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کو اس کو پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کو مزدوری دیا جاتا ہے۔ یہ مزدوری اس کی ہوتی ہے کہ اس کی ساری خطا کو معاف فرما دیا گیا۔ تو چاند رات آئے تو آپ عید کی تیاری میں خالی مت لگ جائیے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا آج تو مزدوروں کو مزدوری دینے والے ہیں، محنت کرنے والے کو محنت نہ دینے والے ہیں۔ اے مولا اس مہینے میں جتنے لوگ روزہ رکھے ہیں آج کی رات تو اسے جزا دے گا، اسے ثواب بھی دے گا، نیکی بھی دے گا۔ اے مولا میرے ہر ایک روزے کو قبول فرما لے مولا، اور اس کا اجر یہ دے کہ تو بھی راضی ہو جا اور مجھے بخش بھی دے۔ اس دن دعا کیجئے۔ اس بچے نے کہا کہ میں کھانا دوپہر کا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اب اس شخص کا دماغ گھوم گیا کہ اللہ اکبر، 12 سال کی عمر، نماز کے پابندی، خودداری اتنے کہ لوگوں کا کام میں کوئی خلل نہیں، کوئی کم و بیش نہیں کرتے ہیں، ایمانداری ایسا کہ 12 سال کی عمر میں روزہ رکھتے ہیں، جبکہ روزہ رمضان کا نہیں ہے، نفلی روزہ ہے۔ اس شخص نے کہا اے بیٹا اتنی کم عمر میں روزہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں پوری زندگی روزہ رکھتے ہوئے آئی ہے، اس کو دیکھ کر کے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اب تو عادت بن گئی ہے۔ ہمارے بچے روزہ کیوں نہیں رہتے جانتے ہیں؟ یا جو لوگ 10 سال 50 سال 60 سال 40 سال کے ہو گئے ہیں، یہ لوگ روزہ کیوں نہیں رہتے جانتے ہیں؟ خطا ان کی نہیں ہے، خطا اس کے ماں باپ کی ہے۔ اس کے ماں باپ نے نہ تو روزہ رکھنے کی تلقین کی، نہ سبق دی، نہ خود رکھا ہوگا، اور بچے ماں باپ کی اثر جو ہے بچوں پر پڑتا ہے، خاندان کا پورا اثر جو ہے اس بچے پہ پڑتا ہے۔ حق بات ہے یہ۔ ماں اگر نماز پڑھے گی تو یقیناً بیٹا بھی نماز پڑھے گا، اور بیٹا اور بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ اگر ماں ہی بے نمازی بن کے اس دنیا سے چلی گئی، مر گئی، قبر کی دنیا میں پہنچ گئی، اب بتاؤ اس کے بیٹے کیا نماز پڑھے گا، اس کی بیٹی کیا نماز پڑھے گی؟ اس لیے کہ خاندان کے لوگ جب ایسے ہوتے ہیں تو نسل بگڑ جاتی ہے۔ تو آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سبق دیجئے۔ اس بچے نے کہا اے شخص میں اپنی ماں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، سال کے 4-5 روزہ چھوڑتی ہے، باقی زندگی بھر وہ روزہ رہتی ہے، اس لیے اسے دیکھ کر کے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا اے بیٹا پھر تو نمازی اتنا کیسے بن گیا؟ اس بچے نے کہا جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، میں بھی سجدہ کرنے لگا، نمازی بن گیا۔ اب وہ شخص کہنے لگا اچھا کم سے کم کچھ دیر رک جاؤ، کیونکہ اس کی بیوی بے قرار تھی، اس کی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی، بے چینی کے عالم میں تھی کہ کسی طریقے سے اس بچے کو گھر کے اندر لاؤ تاکہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے اس کی ماں کا کردار جانا جا سکے، اس کی ماں کے کردار، باپ کا اخلاق پتہ کیا جا سکے۔ اس شخص نے کہا اے بیٹا کھانا نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوا، روزے سے تم ہو، تم تھک بھی گئے ہو، آؤ میرے گھر میں آرام کر لو اور افطار کر کے چلے جانا۔ بچے نے کہا جب اتنے یہ ضد کرتے ہیں تو دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے۔ بچے نے کہا کہ چلو جب اتنی بات تم کرتے ہو تو چلو گھر میں رک جاتا ہوں، میں تھک بھی گیا ہوں اور کچھ نمازیں بھی باقی ہے اسے بھی پڑھنا ہے، میں تمہارے گھر میں آج دن بھر رک جاتا ہوں، افطار کر کے میں چلے جاؤں گا۔ اب گھر کے اندر گیا، جا کے کہنے لگا بتا تو مجھے روم کون سا دے گا، آرام کرنے کی جگہ کہاں دے گا؟ اس شخص نے کہا اس روم میں آپ آرام کیجئے۔ اب یہ آرام کرنے کے لیے گیا ہے، اور گیا تو گیا، اور وہ نماز جو بچی تھی ظہر میں سنت ہے اور نفلہ بچی ہوئی ہے، اس نماز کو ادا کرنے میں لگ گیا، تب تک عصر کی نماز ہو گئی۔ اتنے میں وہ اس کی بیوی جو ہے گھر میں اعلان کر دیتی ہے اے میرے سرتاج تم نے تو پارٹی رکھی تھی چوروں کی، تم نے تو پارٹی رکھی تھی
शराबियों की, तुमने तो पार्टी रखी थी जुआरियों की, तुमने तो पार्टी रखी थी शराबियों और डाकुओं की। जाओ सबके घर जाके कह दो आज पार्टी ना चोरों की होगी, ना डाकुओं की होगी, ना शराबियों की होगी, किसी की पार्टी नहीं होगी। आज पार्टी होगी तो अल्लाह वालों की होगी। आज मेरे घर में पार्टी होगी तो सिर्फ अल्लाह वालों की होगी, किसी चोर की नहीं होगी, किसी शराबी की नहीं होगी, किसी गुनहगार की नहीं होगी, अल्लाह वालों की पार्टी होगी। अब ये चोर का ये डाको घर से निकला है, अब जिसके दरवाजा में दस्तक दे करके घंटी बजा बजा के दावत दिया था, अब सबके दरवाजे खुलवा रहे हैं। कभी घंटी बजाते हैं, कभी दस्तक देते हैं, कभी आवाज देते हैं, ओ घर वालों बाहर निकलो, आज जो मेरे घर में पार्टी थी वो पार्टी कैंसिल हो चुकी है, अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अब तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे नहीं खुलेगी, अब तुम न मत आना। कुछ लोगों ने पूछा क्या बात है, दावत कैंसिल क्यों हो रही है, पार्टी क्यों बदल गई है? उसने कहा आज मेरे घर में मेरी बीबी ने पार्टी रखी है, इसलिए किसी शराबी की पार्टी नहीं होगी, पार्टी होगी तो अल्लाह वालों की होगी। अब उसकी बीबी बहुत मोहब्बत से मेहनत से इफ्तारी का सामान जुटा रही है। उस दौर में जो जो चलता था सब उसने तैयार की। उसके बाद इफ्तार के लिए बैठते हैं, उस बच्चे को घर से बाहर निकलने कहते आओ इफ्तार में बैठो। अब वो बच्चे इफ्तार में बैठे हैं, बीबी खिला रही थी, बच्चे खा रहे थे, शोहर खा रहे थे। बच्चे ने कहा तुम भी खाओ। अब 3 प्लेटें लगी है, सबके प्लेट में इफ्तार का सामान मौजूद है, लेकिन ये बच्चे खा रहे हैं। बीबी उस बच्चे का चेहरा देख रही है और शौहर भी उस बच्चे का किरदार देख रहे हैं, ये दोनों नहीं खाते हैं। बच्चे ने जब इफ्तार कर लिया उसके बाद कहते हैं मुझे नमाज मगरिब अदा करने दो। नमाज मगरिब अदा करने के बाद उसने कहा अब मैं चलता हूँ, इसलिए कि दावत पूरी हो गई। अब बीबी के दिल में ऐसी मोहब्बत बस गई है, बीबी कहने लगी ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, ये कोई आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का पाकीज़ा बंदा है, आज रात इसको घर में रोक लेते हैं। अगर ये घर से चले गए घर में सन्नाटा छा जाएंगे, घर में इसको रोकना जरूरी है। अब बीबी की बात थी, उसने कहा बच्चे से ऐ मेरे बच्चे आज रात तू मेरे घर में रुक जा, इसलिए कि दूर का सफर तुम्हें करना है, जंगलों का रास्ता है, कोई जानवर आपको तकलीफ ना पहुंचा दे, इसलिए रात भर मेरे घर में आराम कर ले और सुबह सवेरे उठ के चले जाना। बच्चे के समझ में बात आ गई कि ये सही कहता है, इसलिए कि जंगलों का सफर करके जाना है, कहीं कोई जानवर तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई डाको तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई चोर मुझे तकलीफ ना पहुंचा दे, इसलिए चलो इसके घर में रहना मुनासिब है। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और है। अब वो बच्चा घर के अंदर गया है, खाना रात का खाया, फिर से आराम करने के लिए अपने रूम पर चला गया और इधर उनकी बीबी और वो शख्स अपने रूम में आराम कर रहा है। उसके घर में एक अपाहिज लड़की थी, आंख से अंधी, जबान से गूंगी, कान से बहरी, पैर से लेंगड़ी, हाथ से लुल्ली, अपाहिज लड़की थी। अब इस बच्चे की खुशी में, मेहमान की खुशी में शौहर भी और बीबी भी दोनों जो है इस बच्ची को भूल चुका है, अपनी बेटी को भूल गया है। मेहमान की खुशी में आधी रात गुजरती है तो कुछ रात का हिस्सा जब गुजरती है, बाप के दिल में ख्याल आया मेरी बेटी तो अब तक भूखी है, उसको तो मैंने अभी खाना भी नहीं खिलाया है। बच्चे इस मेहमान की खुशी में अपनी बेटी को भूल गया था, जल्दी जल्दी खाना लेता है, अपनी बेटी के कमरे में चले जाती है। बेटी कहने लगी है मेरे बाप आज क्या बात है, अपनी बेटी को आप भूल गए थे, अपनी बेटी को भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिए थे, अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए टाइम से नहीं आए थे, आखिर बात क्या है? उसने कहा वो बेटी क्या बताऊं, आज जो मेरे घर में मेहमान आया है उसका किरदार ऐसा है, उसका इखलाक ऐसा है, उसका काम ऐसा है कि 12 साल की उम्र है, नमाज नहीं छोड़ते हैं, 12 साल की उम्र
ہے، روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، 12 سال کی عمر میں خودداری اتنی ہے کہ 1 درہم جو ہے ناجائز کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ یعنی مہمان کا قصہ اپنی بیٹی کو سنانا شروع کیا ہے۔ سناتے سناتے وہ بیٹی جب کھانا سے فارغ ہو گئی، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم اپنے روم میں آرام کرو، اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ادھر وہ شخص اپنے روم میں آ گیا، اپنے روم کا دروازہ بند کیا، مہمان اپنے روم میں ہے، اس کا بھی دروازہ بند ہے۔ آدھی رات جب گزر گئی ہے، وہ بچی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے اے پاک پروردگار، آج جو میرے گھر میں مہمان ہے، اگر یقیناً یہ مہمان تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے تو اس مہمان کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دے۔ اگر یہ مہمان تیرا نیک بندہ ہے تو اس بندے کے صدقے میں، اس مہمان کے صدقے میں مجھے شفا دے دے مولا، میری آنکھ واپس دے دے مولا، سننے کی قوت دے دے، سننے کی طاقت دے دے، بولنے کے لیے زبان دے دے، ہاتھ میں طاقت دے، چلنے کے لیے صلاحیت اور قوت دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے اس مہمان کے صدقے میں اسے شفا عطا فرمایا۔ اسی رات میں وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے باپ کے کمرے کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ بیٹی کہنے لگی میرے باپ دروازہ کھولیے، میں تیری بیٹی ہوں، دروازہ کھولیے، میں تیری بیٹی ہوں۔ اب باپ سوچنے لگا بیٹی تو چل نہیں سکتی ہے، بیٹی تو بول نہیں سکتی ہے، لیکن میری بیٹی کہہ رہی کہ میں تیری بیٹی ہوں۔ دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جو بیٹی چل نہیں سکتی ہے اپنے پیر پہ کھڑی ہے، جو بیٹی بول نہیں سکتی ہے اپنی زبان سے بول رہی ہے، جو بیٹی دیکھ نہیں سکتی تھی آج وہ بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، زبان بھی سلامت، کان بھی سلامت، ناک بھی سلامت، جسم کا ہر اعضاء سلامت ہے۔ وہ اپنے اس باپ نے کہا اے بیٹی ماجرا کیا ہے؟ بیٹی نے کہا ہے میرے باپ جس وقت تو مجھے کھانا کھلا رہا تھا اور مہمان کا قصہ بیان کر رہا تھا، تو وہاں سے واپس آیا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی مولا اگر اس مہمان کی عزت، اس مہمان کا وقار تیری بارگاہ میں بلند ہے اور تیری بارگاہ میں یہ مقبول بندہ ہے تو اس مہمان کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمایا۔ اب وہ شخص خوشی کا انتہا نہ رہا، اپنی بیوی کو جگایا ہے کہ دیکھو مہمان کے صدقے میں اللہ نے میری بیٹی کو آنکھیں بھی دے دی ہے، زبان بھی دے دی ہے، شفا بھی عطا فرمایا۔ اب وہ شوہر اور بیوی دونوں اٹھتے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی چلو اس مہمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جب مہمان کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ بچہ اس کمرے میں نہیں ہے۔ دیکھا تو تکیے کے کنارے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی، تم لوگ میرے راز کو جان چکے ہو، اس لیے میں تمہارا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر جیتے جی نہ مل سکا تو میدان محشر میں ملاقات ضرور ہوگی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ والے کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے راز کھل جاتے ہیں، ان کو لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کا مقرب اور نیک بندہ ہے، وہ اللہ والے اس وقت اپنے راز کو چھپانے کے لیے جگہ بدل دیتے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ تم تو میرے راز کو جان چکے ہو، میری حقیقت بھی جان چکے ہو، اس لیے میں تیرے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم کو مجھ سے سچی محبت ہو گئی ہے، تم میاں بیوی اور بیٹی تینوں مل کر کے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لینا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں جیتے جی نہ ملاقات کر سکا تو میدان محشر میں ضرور
ضرور ملاقات کروں گا۔ تو میرے دوستو، آپ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ کب ہوگا سفر کوئی پتہ نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں سامان و سفر سب ٹھیک کیجئے، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو، نماز فرض ہے، نماز پڑھا کیجئے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دیا کیجئے۔ رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ تو اپنے نبی کو ٹھنڈک بھی پہنچائیے، اپنا اعمال بھی درست کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو سچے دل سے نماز پڑھا کیجئے اور اس خیال سے پڑھیے، اس مقصد سے پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا ہے، سب راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، جب بھی نماز پڑھنے جائیے، جب کیا دین میں 5 وقت نماز فرض ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، یہ اہم فرائض ہے۔ توحید کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض یہی لاگو ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھا کیجئے، اور میدان محشر میں یہی پوچھا جائے گا اتنی زندگی تو نے دنیا میں گزار کے آیا ہے، بتا کون سی نماز کہاں پڑھا ہے، کہاں سجدہ کیا، کہاں رکوع کیا، کہاں عبادت کیا، سب پوچھے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، سامان و سفر سب ٹھیک کیجئے، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرے گھر ہیں، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ سعادت آنے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کبھی آؤں تو انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا